کوئی ڈر خوف ڈاکٹرز نے جب کہا کہ ہم آپ کا 75% جگر کا حصہ ڈونیٹ کر رہے ہیں آپ کے والد کو، تو کچھ خیالات، کچھ بیک آف دا مائنڈ کچھ چل تو رہا ہوگا؟ جگر تھا وہ بالکل سکڑ گیا تھا، اور اس کے لیے بھی بڑا جگرا چاہیے ہوتا ہے، تو وہ جگرا میرے اندر تھا۔ جیسے ان کو ہوش آیا تو سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے احمد سے ملواؤ، مجھے احمد سے ملواؤ۔ کیسا ہے؟ وہ لیور پھر ڈیمیج ہو گیا ہے، ادھر سے سکڑ گیا ہے بالکل، یعنی کہ وہ ختم ہو گیا تھا۔ فیصلہ جو میں لے لیتا ہوں پھر اس کو میں پھر منزل تک پہنچا دیتا ہوں، پر میں نے کہا جو نصیب میں ہے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی کسی کو نہیں مار سکتا جب تک اس کا حکم نہ ہو۔ السلام علیکم، ڈبل اے ایم نیوز ہب کے ساتھ میں ہوں ریحان حیدر۔ ناظرین، میرے ساتھ ایک ایسا نوجوان موجود ہے جس نے باپ اور بیٹے کی محبت کی لازوال داستان رقم کر دی۔ احمد صفدر موجود ہیں جو کہ فقط 16 برس کی عمر میں اپنے جگر کا 75% حصہ اپنے والد کو ڈونیٹ کرتے ہیں اور ان کی جان بچاتے ہیں۔ کس طرح سے یہ سارا معاملہ ہوا اور کس طرح سے یہ سارا معاملہ ہوا اور باپ سے اتنی محبت اور 16 سال کی عمر میں یہ کر گزرنا، انہی سے جانیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں احمد بھائی؟ الحمدللہ، آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ جی میں بھی ٹھیک ہوں۔ احمد بھائی بتائیے گا سب سے پہلے تو کہ جگر ٹرانسپلانٹ کروانے کی ضرورت کیوں پیش آئی آپ کے والد کو؟ کیونکہ ان کا جو جگر تھا وہ بالکل سکڑ گیا تھا، وہ یعنی کہ ڈیڈ ہو گیا تھا، ختم ہو گیا تھا بالکل۔ تو اس کا حل ہی جو تھا وہ ٹرانسپلانٹ ہی تھا، نہ میڈیسن نہ کچھ بھی نہیں تھا۔ کیوں ہوا؟ کوئی بیماری لاحق ہو گئی تھی؟ بیماری یہ تھی کہ وہ ان کو تھا یرکان، شروع سے ہی یرکان تھا، تو ان کی وجہ سے یعنی کہ وہ یرکان نے اٹیک کیا لیور پہ، وہ لیور پھر ڈیمیج ہو گیا ہے، ادھر سے سکڑ گیا ہے بالکل، یعنی کہ وہ ختم ہو گیا تھا۔ اس وجہ سے وہ یعنی کہ ٹرانسپلانٹ کا پھر نوعیت آ گئی تھی کہ ٹرانسپلانٹ کرائیں۔ بتائیے گا 16 سال کی عمر میں بچہ ابھی چھٹک پن سے لڑک پن میں داخل ہو رہا ہوتا ہے، اتنی عقل بھی نہیں ہوتی، میچورٹی بھی نہیں ہوتی، تو اس وقت یہ فیصلہ کس طرح سے کیا؟ والد صاحب کی جانب سے کہا گیا یا ڈاکٹرز کی جانب سے، یا آپ نے خود ہی اس بات کا اظہار کیا کہ میں اپنا جگر ڈونیٹ کروں گا؟ دیکھیں جی، اس میں ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو لیور ڈونیٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فیملی ممبر میں، کوئی بھی ہو، بھائی بہن بھتیجا بھانجا، کوئی بھی خونی رشتہ ہو۔ اور اس میں یہ تھا کہ ہماری فیملی میں یعنی کہ جب ہوا تھا، یعنی کہ انہوں نے کہا تھا آپ چیک اپ کروائیں، ٹرانسپلانٹ کا کہتے ہیں تو ہم فیملی میں ارینج کر لیں گے، لیکن میں نے اس ٹائم یہ نہیں کہا ہوا تھا کہ میرا سیم ہے والد صاحب کا، اور نہیں میں نے اس ٹائم چیک کروایا ہوا تھا کہ میرا گروپ اور ان کا سیم ہے۔ تو جب کروا کے آئے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ٹرانسپلانٹ رہے گا، ڈاکٹروں نے کہا، تو فیملی میں پھر سب پیچھے ہٹ گئے تھے۔ تو پھر یہ میں نے فیصلہ اپنی مرضی سے لیا تھا، مجھے کسی نے فورس نہیں کیا تھا۔ تو میں نے والد صاحب میں آخر محبت ہے والد صاحب کی اور بیٹے کی محبت، جو آپ کو پتہ ہے باپ بیٹی کا جو ہوتا ہے رشتہ، تو میں نے وہ تو مجھ سے نہیں لینا چاہ رہے تھے، سیدھی سی بات ہے۔ تو میں نے خود فورس کیا ان کو، میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، خیر ہے، زندگی موت وہ اللہ کے ہاتھ میں، جو نصیب میں ملنا ہے۔ اس وجہ سے میں نے خود ڈیسیجن لیا تھا کہ ٹرانسپلانٹ میں آپ کو دینے کے لیے ریڈی۔ والد صاحب ماشاءاللہ مکمل صحت یاب ہیں؟ الحمدللہ، دعا ہے، شکر الحمدللہ، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، وہ بالکل ٹھیک ہی ہے آپ کی دعاؤں سے۔ تو کوئی ڈر خوف ڈاکٹرز نے جب کہا کہ ہم آپ کا 75% جگر کا حصہ ڈونیٹ کر رہے ہیں آپ کے والد کو، تو کچھ خیالات، کچھ بیک آف دا مائنڈ کچھ چل تو رہا ہوگا؟ دیکھیں جی، وہ چیزیں تو ساتھ ہی، آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی اتنے سے یہ چیز بھی کٹ جائے تو بندے کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، ڈر ہوتا ہے، جب انجیکشن بھی بندے کو لگتا ہے۔ لیکن اس کام کے لیے نا اللہ پاک بھی ایک، ہر انسان کے نصیب میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ انسان ہی کرے گا یہ کام۔ اگر یہ کام میرے نصیب میں تھا نا تو میں نہیں کرنا تھا، اور اس کے لیے بھی بڑا جگرا چاہیے ہوتا ہے، تو وہ جگرا میرے اندر تھا کہ میں دے سکتا تھا۔ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹرز نے بھی بہت مجھے ڈرایا تھا، انہوں نے یعنی کہ اپنی طرف سے انہوں نے اپنا انہوں نے کوشش کی تھی کہ یہ لڑکا واقعی ایکٹیو ہے دینے کے لیے یا نہیں۔ انہوں نے مجھے سیپریٹ بلایا تھا، علیحدگی، فیملی سے علیحدہ، والد صاحب سے علیحدہ، کہ یعنی کہ آپ اس ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے کیا جانتے ہیں۔ میں نے کہا سر یہی ہے کہ آپ 20-30% کاٹ کے میرے والد صاحب کو لگا دیں گے میرا۔ کہتا نہیں جی، یہ بالکل ہارڈ آپریشن ہوتا ہے، سب سے ہارڈ آپریشن، اس میں آپ کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، یعنی کہ آپ کی موت بھی واقعہ ہونے کا خطرہ تھا؟ جی ان کے بقول۔
تو یعنی کہ اس ٹائم میں تھوڑا سا خوفزدہ ہو گیا تھا، لیکن بس فیصلہ جو میں لے لیتا ہوں پھر اس کو میں پھر منزل تک پہنچا دیتا ہوں. بس میں نے کہا جو نصیب میں ہے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی کسی کو نہیں مار سکتا جب تک اس کا حکم نہ ہو. تو بتائیے گا اب کتنی عمر ہے اور کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو جگر ڈونیٹ کیے ہوئے؟ مجھے جگر ڈونیٹ کیے ہوئے تقریباً اب 1.5 سال پورا ہو گیا. تو اس ٹائم میری ایج تھی تقریباً 16 سال. اب تو ماشاء اللہ 18 سال ہو گیا ایج میری. تو کیا چینجز آئیں زندگی میں کہ معمول کے مطابق ہی سارا کچھ چل رہا ہے؟ والد صاحب بھی ہیلدی ہیں، آپ بھی ایکٹیو ہیں؟ جی الحمدللہ. بس ان کی جو میڈیسن وغیرہ ہے وہ لائف ٹائم ہے. انہوں نے میں پہلے ہی بتایا تھا کہ ان کی جو میڈیسن ہے وہ لائف ٹائم ہی چلے گی. تو اس میں یہ ہے کہ کچھ احتیاطی تدابیر بھی ہیں وہ ہمیں اختیار کرنی پڑیں گی. تو میری طرف سے تو بالکل اوکے، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ آپ کا کوئی ایشو نہیں، آپ جیسے مرضی گھومے پھریں، کوئی آپ کا وہ نہیں. صرف انہوں نے میری کٹنگ کی تھی. تو الحمدللہ میرا بھی اب تقریباً پورا ہو جائے گا، کیونکہ میں نے ابھی تک چیک نہیں کروایا، نہ ہی ضرورت پڑی ہے لائف میں مجھے کبھی. بتائیے گا جب یہ سارا آپریشن کامیاب ہو گیا، والد صاحب سے ملاقات ہوئی، تو وہ کیا لمحات تھے؟ دیکھیں جی، والد صاحب کیونکہ جب ہمیں وہ ٹرانسپلانٹ کے لیے لے کے جا رہے تھے نا، تو وہ دلو یعنی کہ وہ مجھے نہیں اس قربانی میں حصہ مجھے نہیں ڈالنے دے رہے تھے. انہوں نے کہا چھوڑو یار، جتنی میری لکھی ہے نا. جب ہم جا رہے تھے ٹرانسپلانٹ کے لیے، پہلے وہ مجھے لے گئے تھے، ان سے 3 گھنٹے پہلے مجھے لے گئے تھے. پھر انہوں نے مجھے گلے لگایا، یعنی جب میں جا رہا تھا تو پیچھے ان کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے، میں نے یہ دیکھا تھا. تو جب میں گیا تھا نا، تو پھر تقریباً یعنی کہ مجھے ہوش آیا تھا، تقریباً کوئی 12-13 گھنٹے کا نشہ انہوں نے دیا تھا جو ڈوز دیتے ہیں وہ. تو اس سے پہلے یعنی کہ میرے والد صاحب کو ہوش آ گیا تھا مجھ سے پہلے نا. تو جیسے ان کو ہوش آیا تو سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے احمد سے ملواؤ، مجھے احمد سے ملواؤ، کیسا ہے، ٹھیک ہے، کیسا ہے یہ وہ. کیونکہ اس ٹائم میں بے ہوش تھا، مجھے یعنی کہ اس ٹائم ہوش نہیں آیا تھا. تو ڈاکٹرز کیا دکھاتے بیچارے. پھر انہوں نے ان کو بھی انجیکشن دے دیا تھا بے ہوشی کا کہ پیشنٹ ہے، کوئی مائنڈ پہ یا دل پہ نہ لگ جائے. تو جب میں ہوش میں آیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جیسے آپ کے فادر ہوش میں آئے ہیں تو وہ آپ کو پکار رہے تھے، تو آپ ان سے ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی آپ مجھے ملوائیں. پھر ملوایا تھا مجھے انہوں نے ماشاءاللہ. درمیان میں ڈسٹینس تھا، گلاسز وغیرہ لگے ہوئے تھے، تو آمنے سامنے ایک دوسرے کو دیکھا. تو ماشاءاللہ وہ بھی خوش ہوئے تھے، مجھے بھی خوشی ہوئی تھی. اللہ پاک نے ماشاءاللہ کامیابی دی تھی ہم دونوں کو، کیونکہ میرے ساتھ 4 آپریشن اور بھی ہوئے تھے، وہ سارے ڈیتھ ہو گئی تھی، کوئی بھی نہیں بچا تھا اس میں. بس جس کا نصیب اللہ پاک نے لکھا ہوا تھا تو دینا تھا، زندگی آ کے لکھی ہوئی تھی. تو احمد بھائی بتائیے گا کیا کیا مشکلات آئیں، کیا کیا دشواریاں پیش آئیں اس دوران؟ اس دوران جی دیکھیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلی جو ضرورت ہوتی ہے وہ انسان کو ہوتی ہے سپورٹ کی ضرورت. مالی لحاظ سے بھی، ویسے بھی یعنی کہ انسان کو ضرورت ہوتی ہے لوگوں کی. کیونکہ جب ہمارے پہ وقت آیا تھا تو تقریباً ہمارے ساتھ 3 سے 4 بندے تھے، اور اس کے علاوہ اور کوئی بندہ نہیں تھا. مالی لحاظ سے بھی ہمیں انہوں نے ہی سپورٹ کیا تھا، یعنی کہ اور فیملی ممبران کا کوئی بھی ایسا بندہ نہیں تھا کہ جو ہماری، یعنی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو برا وقت ہوتا ہے نا، وہ انسان میں لائف میں آنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے جس وقت. کیونکہ اللہ پاک اس میں وہ چہرے دکھاتا ہے کہ جو یعنی کہ اللہ پاک دکھاتا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ احمد بھائی آپ صرف حکم کرنا، حیدر بھائی آپ حکم کرنا، جو آپ کو کام ہو ہم آپ کے لیے حاضر ہیں. ان لوگوں کا پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہیں. تو جب میرے پہ وقت آیا تو فیملی میں نے سب کے چہرے دیکھ لیے تھے. ٹھیک ہے، کسی نے ساتھ نہیں دیا؟ کسی نے فیملی میں کسی نے ساتھ نہیں دیا سوائے ایک چاچو میرے تھے، چھوٹے چاچو تھے صغیر احمد. چاچو کے دوست تھے سید علی حسن شاہ بخاری، اور ایک میرا کزن تھا ویس، اپنا بلال ویسی. صرف 3 بندے تھے ہمیں سپورٹ کرنے والے. اس میں یعنی کہ بہت، یعنی کہ اس میں دشواریاں تھیں بہت، یعنی کہ 6 مہینے لگے تھے ہمارے، کم از کم 6 مہینے. تو اس میں یعنی کہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کا پتہ لگ جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہوتا ہے. تو اللہ اس مشکل سے اللہ پاک کی ذات نے آپ کو نکال دیا. وہ تو ہمیں نکالنا ہی تھا، کیونکہ جو ہماری تقدیر میں لکھا ہوا وہ ہمیں ملنا ہے. وہ بھی اللہ پاک نے ایک قسم کا نظارہ دکھانا ہوتا ہے، چاہے کوئی ہوں، میں ہوں، آپ ہیں، کوئی بھی ہے. یہ مشکل وقت سدا نہیں رہتا، یہ ہر انسان پہ آتا ہے. جو زوال ہوتا ہے نا وہ ہر انسان پہ پڑتا ہے. کوئی اچھے سے اچھا بیٹھا ہوتا ہے نا، لیکن ہر مصیبت کے بعد راحت ہے، ہر رات کے بعد دن ہے.
दिन है, ठीक हर है, मुश्किल के बाद आसानी। आसानी है। ये सिर्फ एक चेहरे जो होते हैं वो उतर जाते हैं, समझ लें कि जैसे आटा होता है ना, उसको छानते हैं, जो ककरे वगैरह होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, वो आटा साफ हो जाता है, आगे पता लग जाता है कि भाई ये खाने के काबिल है। ये चीज़ है। जी नाजरीन, अहमद भाई की आपने तमाम गुफ्तगू जानी। ये लाजवाब दास्तान है मोहब्बत की, जो एक अपने बाप के साथ बेटे की है। और अहमद भाई माशाल्लाह हेल्दी हैं, इनके वालिद साहब भी हेल्दी हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा और हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।